ہمارے ایک بھائی ہے یاسر علی صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ کیا مجذوب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی غافل ہوتا ہے؟ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم جاننے کی اس ویڈیو کے اندر کوشش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ مجذوب ہوتا کیا ہے۔ کیا ہر دیوانہ، ہر پاگل، ہر مجنون کیا مجذوب ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر پاگل کو ہم مجذوب نہیں بول سکتے۔ مجذوب ایسی شخصیات کا نام ہے، ایسے لوگوں کا نام ہے جو روحانیت کی منزل طے کرتے کرتے عقلی شعور کھو بیٹھتے ہیں۔ روحانیت کی منازل طے کرتے کرتے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، جو مجاذیب ہوتے ہیں، دیکھو مجذوب جو لفظ ہے نا، یہ عربی کا ہے اور یہ بنا ہے جذب سے، اور جذب کے معنی ہوتے ہیں کہ کھینچے چلے جانا۔ جیسے سوکھی زمین ہو اور دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہو، اس پر پانی ڈال دو، پانی جذب ہو جاتا ہے، زمین اس کو کھینچ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مجاذیب ہوتے ہیں وہ جب اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کے جمال کو دیکھتے ہیں، اس کی تجلی کو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی اس تجلی کو دیکھ کر غرق ہو جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اب ان کا اپنا کچھ باقی نہیں رہتا۔ عقلی طور پر ان کا جو شعور ہوتا ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، وہ غرق ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ راہ عشق کے اندر وہ اس طریقے سے فنا ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے مٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں کہ پھر انہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کھلا دے تو وہ کھا لیتے، اگر کوئی پلا دے تو پی لیتے، اگر کوئی پہنا دے تو پہن لیتے ہیں، اور سخت گرمی میں اگر انہیں کمبل دے دیا جائے تو وہ اس کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ سخت سردی میں ان سے لباس لے لیا جائے تو وہ اسی طریقے سے آرام سے سکون سے سو جاتے ہیں۔ یا ایسی جماعت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ ایک ایسا شخص جو سویا ہوا ہو، جب تک جاگ نہ جائے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اور تیسرا مجنون، ایسا شخص جو عقلی شعور کھو بیٹھا ہو، اس پر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ ہر مجذوب اور مجذوبانہ کیفیت ہر شخص پر، وہ جو مجذوب بنا ہے اس پر مجذوبانہ کیفیت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر وہ دھیان کر کے بیٹھ گئے اور عقلی شعور چلا گیا تو چلا گیا، اور پھر وہ ہوش میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسی کیفیت کے اندر رہتے ہیں۔ اب ایسا شخص جو عقلی شعور میں، عقلی طور پر شعور میں نہ ہو، ایسے شخص پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت کی قلم اس سے اٹھ جاتی ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف کام بھی نہیں کرتا۔ اور اگر اس سے شریعت کے خلاف کام ہو جائے تو اسے دلیل بنا کر کے انہی سارے کاموں کو کرنا شروع کر دینا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ مجذوب کا کوئی کام حجت نہیں ہوتا، اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ مجذوب کی پیروی نہیں کر سکتا کوئی، مجذوب جانے اللہ جانے۔ اب ایسا شخص جو عقلی طور پر اپنا شعور کھو بیٹھا ہو، تو کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی غافل ہوتا ہے؟ اب اس پر جو کیفیت لاگو ہے، وہ کیفیت وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس پر کیا کیفیت لاگو ہے، وہ کس کیفیت کے اندر ہے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ جو کام کر رہا ہے، وہ جو اعمال اس سے صادر ہو رہے ہیں، وہ خود بھی نہیں جانتا۔ جب وہ خود نہیں جانتا تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ جن کیفیات کے اندر ہے، ان کیفیات کے اندر اس کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اللہ کے رسول سے غافل ہے یا نہیں ہے؟ ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ جن کیفیات میں ہے، جن کیفیات میں وہ غرق ہے، جن کیفیات میں وہ فنا ہے، اس کا خیال، اس کا دھیان تو اس کو خود کو نہیں رہتا۔ تو یہ بات ہم نہیں بول سکتے کہ وہ کس سے غافل ہے اور کس کے قریب ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مجذوبانہ کیفیت میں بندہ روحانیت کی منازل طے کرتے کرتے اپنی عقل اور اپنا شعور کھو بیٹھتا ہے، لیکن کن کیفیات کے اندر وہ ہے
وہ ہم نہیں جانتے، اور اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے قرب میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی تجلی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔